السلام علیکم، میرا نام محمد اویس ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے بی سی پاک نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں پی پی 146 کے امیدوار ٹی ایل پی کے، جن کا نام محمد اکرم رضوی صاحب ہیں۔ السلام علیکم اکرم رضوی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ نبی کا کرم ہے، بابا جی کی نگاہ خاص ہے الحمدللہ۔ سر آپ نے ٹی ایل پی کی طرف سے الیکشن لڑنے کا آپ لڑ رہے ہیں، تو آپ کے اوپر حملہ بھی ہو چکا ہے، تو کیا کہیں گے؟ جی، یہ تو سب سے پہلی بات ہے کہ یہ الیکشن میں خود نہیں لڑ رہا، یہ میری پی پی کی ٹیم ہے، یو سی میں یو سی ذمہ داران ہیں، یہ ان کی ایڈوائز پر میں الیکشن لڑ رہا ہوں، ورنہ میرا ذاتی جو ہے یہ فیصلہ نہیں ہے۔ اور اس پر ہمارے امیر محترم نے بھی حکم فرمایا، اور جو نوکر ہوتا ہے وہ حکم کا پابند ہوتا ہے، بس ہم نوکری کر رہے ہیں الحمدللہ۔ عوام ٹی ایل پی کو ووٹ ہی کیوں دے؟ یہ عوام، آپ کو پتہ ہے کہ 76 سالوں سے ملک پاکستان میں یہ یہود و نصارہ کی جو ایجنٹ مسلط ہوئے ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ غریب آدمی ہے جو وہ اب اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، تو ان کے خزانے یہ امیر ہیں جو یہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ تو یہ قوم کو اب سمجھ لگ چکی ہے کہ یار نہیں، ہم نے رسول اللہ کے دین کی طرف واپس جانا ہے۔ تو یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ جب تک امت مسلمہ رسول اللہ کے دین کی طرف واپس نہیں آئے گی تو اس کو کوئی چیز بھی نہیں ملے گی سوائے ذلت کی۔ تو دین کی بات تو عمران خان صاحب بھی کرتے تھے اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ یار وہ ابھی تو معصوم لوگ ہیں، معصوم لوگوں کے بارے میں ہم بات کیا کریں؟ بات ہم ان سے تب کرتے تھے جب وہ بات کے مقابلے میں گولی چلاتا تھا، اب وہ معصوم آدمی ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ اپنے مقابلے میں کون سا طاقتور امیدوار سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے مقابلے میں کسی کو بھی طاقتور نہیں سمجھتے، کیونکہ کسی کو سہارا ہے یورپ کی مشینوں کا، کسی کو پیسوں کا سہارا ہے، کسی کو کسی چیز کا سہارا ہے، کسی کو اپنی گاڑیوں پر کا سہارا ہے، کئیوں کو اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے دفتروں پہ ناز ہے۔ ہمیں تو بس الحمدللہ ایک ہی ناز ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، بس اس سے زیادہ جو ہے نا۔ اگر آپ قومی نیشنل پنجاب اسمبلی میں جیت جاتے ہیں تو آپ اسمبلی میں جا کے آپ کا پہلا اقدام کیا ہوگا؟ جی، پہلا اقدام تو یہی ہوگا نا کہ بابا جی نے جو فرمایا ہوا ہے، ان کے جو انہوں نے بولا اس پر ہم عمل کریں گے، اور ٹھڈا مار کے جڑا نا دروازہ اسمبلی دا کھولاں گے، پھر انشاءاللہ العزیز ساڈے قائد محترم نے جو فرمایا اسی بھی اندے تے ہی عمل کرنا ہے۔ سب تو پہلے جا کے پھر اسی جڑے قوم دے مسائل نے وہ انشاءاللہ العزیز جو کر سکے تے انشاءاللہ العزیز وہ اسی اسمبلی دے وچ جتنی بھی ساڈے کول جتنی بھی طاقت ہوئی انشاءاللہ العزیز اسے اسمبلی دے وچ اپنی لاواں گے۔ تے ایک بات طے شدہ ہے کہ ساڈے ہوندیاں اسمبلی دے وچ کوئی ختم نبوت دا ڈاکہ نہیں مار سکدے، یہ بات طے شدہ ہے۔ آپ اس علاقے کی بھلائی کے لیے کیا کریں گے؟ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلی میں جا کے بھلائی کی بات کریں گے، اس علاقے کی جو پی پی 146 ہے، اگر آپ اس علاقے کی ون کر لیتے ہیں تو کیا کریں گے؟ ہم الحمدللہ اس علاقے کے لیے جو کچھ ہو سکا، جو بھی مسائل کو بنیادی سہولتیں ہوں گی اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ العزیز پوری میری ٹیم ورک کرے گی، میں خود ورک کروں گا، اور الحمدللہ یہ اپنی جو پی پی ہے اس سے یہ وعدہ ہے کہ ہم الحمدللہ آپ کے حصے کا اگر 1 روپیہ بھی کھائے تو اللہ رب العزت ہمیں غرق کر دے، روز قیامت اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب نہ ہو اگر ہم ان کا 1 روپیہ بھی جو ہے نا ان کے فنڈ کا ان کا جو حق ہے وہ کھائیں۔ انشاءاللہ العزیز جو بھی مسائل ہوں گے وہ خود حل کریں گے، جتنا زور لگانا پڑا انشاءاللہ العزیز ہر صورت میں اپنی پی پی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، جو بھی ہو سکا وہ انشاءاللہ العزیز 2 نمبر وعدے تو ہم کرتے نہیں جی، یہ کر دیں گے جی، وہ کر دیں گے، جو ہو سکا انشاءاللہ العزیز وہ ہر حال میں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی الیکشن کمپین کیسی جا رہی ہے؟ یہ آپ ماشاءاللہ اس سے بہتر جانتے ہیں، میں خود اپنی زبان سے بولوں، ابھی آپ نے یہ جلسہ بھی نہیں، وہ تو میں نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ جلسہ آپ کا کافی اچھا رہا ہے۔ ویسے آپ کی پی پی کافی بڑی ہے، میں نے پی پی کا تو وزٹ نہیں کیا، تو ویسے نہ، اور سوشل میڈیا پہ آپ کا بین ہے، نیشنل میڈیا آپ کو کوریج نہیں دیتا، تو آپ کی ویسے آپ کے علاقے کی پوری پی پی میں کس طرح کی جا رہی ہے کمپین؟ میں تو پہلے آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ٹائم نکالیں نا، آپ کو پوری پی پی کا وزٹ کرا دیتے ہیں،
تو پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں اپنی زبان سے کہوں گا. زبان سے تو کوئی بھی کینڈیڈیٹ یہ نہیں کہے گا. جس کو 10 ووٹ بھی نہیں پڑنے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے جیتنا ہے. تو ہمارا تو یہ بات ہے ہی نہیں. ہمارا تو ہار والا سسٹم ہی نہیں ہے. ہم تو نوکر آدمی ہیں, رسول اللہ کی غلامی میں نکلے ہوئے ہیں. جی ہار والا ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہماری تو جیت ہی جیت ہے الحمدللہ. انشاءاللہ العزیز یہ کنفرملی بات ہے. آپ وزٹ کر لیں پوری پی پی. الحمدللہ یہ سیٹ ہم 100% انشاءاللہ العزیز ون کر کے امیر المجاہدین ہمارے قائد محترم کے قدموں میں جا کے ہم رکھیں گے انشاءاللہ. نہیں, آپ کے مقابلے میں غزالی سلیم بٹ جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں بہت طاقتور ہیں. وہ پہلے بھی 2 مرتبہ ون کر چکے ہیں, تو وہ آپ کے مد مقابلے میں ہیں. ان کے ساتھ میڈیا بھی ہے, پاور بھی ہے, پیسہ بھی ہے. تو آپ کے ساتھ تو کوئی پیسہ بھی نہیں ہے. آپ ہمارے گھر سے تعلق رکھتے ہیں جو جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے. تو آپ کیسے الیکشن کے معاملات ہینڈل کر رہے ہیں؟ بھائی یہ بات حضرت میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ یہ پیسے والا معاملہ ہے یا یہ بدماشی والا معاملہ ہے. یہ اب قوم جاگ چکی ہے. اب پیسوں سے ضمیر نہیں خریدے جا سکتے. یہ بابا جی کا فیضان جو ہے نا یہ گھر گھر پہنچ چکا ہے. اس قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ یار نہیں, یہ پیسوں سے نہیں, یہ رسول اللہ کے دین سے ہی بہتری آئے گی. اور یہ ان کی جو گنڈا گردیاں ہیں یا بدماشیاں ہیں یہ تو ہم چلنے نہیں نہ دیں گے. یہ رسول اللہ کے غلام اب جاگ رہے ہیں. قوم پوری کو انشاءاللہ العزیز, اور میں تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 8 فروری والے دن پورے پاکستان سے یہ آواز آئے گی کہ رسول اللہ کا دین تخت پر آ چکا ہے. زندہ باد, زندہ باد. اگر آپ اس علاقے کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا, دوسری بات میں نے آپ سے یہ پوچھنی تھی کہ آپ کے جو ایم این اے صاحب ہیں ان کے مقابلے میں علیم خان صاحب بھی کھڑے ہیں, تو وہ بھی بڑے طاقتور لوگ ہیں. تو کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حضرت یہ ہمارے 2 ایم پی ہیں, ایک این اے. ہم پورے این اے ون کریں گے. یہ طے شدہ بات ہے. پیسوں والی بات آپ بار بار پیسوں والی بات کرتے ہیں. اب یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اب لوگوں نے یہ ڈالے دیکھ کے یا ان کے پیسے دیکھ کے ووٹ نہیں دینے. نہیں, وہ پیسوں والی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج کل ویڈیو بڑی مشہور ہوئی جا رہی ہے. وہ ہاتھ قرآن پاک کے ہاتھ کے اوپر رکھوا کے 5000 بھی دیا جا رہا ہے اور وہ راشن بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں, جبکہ آپ کی طرف سے ایسا کوئی اقدام نہیں نظر آ رہا. تو عام پبلک بڑی پریشان ہے, تو وہ لوگ تو بک جاتے ہیں. ہم نے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا تو خود ایک غریب طبقے سے تعلق ہے. ہم نے نہ قوم کو لوٹا ہے, نہ ہم نے حرام کا پیسہ اکٹھا کیا ہے, نہ ہم نے جوئے کے پیسے اکٹھے کیے ہیں. ہم تو ایک مزدور آدمی ہیں, مزدوری کرتے ہیں. یہ تو میں الحمدللہ یہ میں آپ کے ساتھ بالکل بات کر رہا ہوں. میری پوری پی پی کی ٹیم اور ہماری یو سی او کی ٹیم اور ہمارے کارکن, خدا کی قسم مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے ساتھی اس طرح ورک کریں گے. وہ پیسہ بھی لگا رہے ہیں اور ساتھی 24 گھنٹے میرے ساتھ ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں. تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو دونوں جہانوں کی بلائیاں نصیب فرمائے. قسم بخدا میں نے خود اس دنوں میں میرا خیال ہے کہ میرے ساتھی جو ساتھ چلتے ہیں انہوں نے میرا خیال دال سبزی کے علاوہ کوئی چیز ہم نے کھائی نہیں ہے. نہ میں نے کھائی ہے, کھایا ان کے ساتھ ہی ہے, علیحدہ نہیں کھایا. لیکن الحمدللہ کسی کے منہ پہ یہ نہیں میں نے دیکھا کہ اس کو بولا ہو کہ میں یہ ڈیوٹی بھی کر رہا ہوں اور یہ مجھے دال یا سبزی پیش کی جا رہی ہے. آپ کو الیکشن لڑنے کی آزادی دی جا رہی ہے اداروں کی جانب سے؟ بھائی بات جو ہے نا اصل یہ ہے کہ آزادی اس ملک میں جب ملک پاکستان آزاد ہوا ہے اس سے لے کے 1947 سے لے کے آج 2024 تک کوئی ایسا مجھے کوئی ٹنڈور بتا دیں کہ جس میں کسی کو آزادی سے الیکشن لڑنا دیا جائے. ان کے ساتھ 10 بندے نہیں ہوتے اور پورا پاکستان کا میڈیا بغیرت میڈیا ہے نا, جس کو رسول اللہ کے ہزاروں غلام نظر نہیں آتے اور وہ پیسے کی خاطر جو لفافے والے جو صافی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. یہ آپ کا کتنا بڑا جلسہ ہوا ہے. ابھی وہ ادھر سے صرف 35 40 60 گاڑیاں تھیں. وہ علیم خان چور جو کہتا تھا جی میں نے شہباز شریف کو نہ گھسیٹا تو میرا باپ اور کوئی نہیں. تو پھر جہاں بندہ اپنے پیو دا ہی نہیں تو اندر نال اسی گفتگو بھی کی کر سکتے. آزاد امیدوار آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں اس وقت؟ جی آزاد امیدوار لطیف کوکر صاحب ہیں, میرا ان سے تعلق ہے, پرانا تعلق ہے, ٹھیک ہے. ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ ہم نے ان چوروں کو نہیں آنے دینا, تو ان کے ساتھ تعاون وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں.
इंशाल्लाह वो बड़ी सीट पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं वो आपके वो भी इसी हल्के में कैंडिडेट हैं? जी बिल्कुल, वो इसी हल्के में कैंडिडेट है, लेकिन ताल्लुक तो ख़त्म नहीं ना होता। मलिक लतीफ़ साहब अच्छे आदमी हैं। नहीं वो आपके हक में, टीएलपी के हक में दस्तबरदार हो चुके हैं इस वक्त? नहीं नहीं भाई, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको समझ नहीं लग रही, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। मैं ये ऐसी बात कर रहा हूँ कि वो बैठ गए, बैठने की बात नहीं मैं कर रहा। वो हमारे साथ राब्ते में है, अच्छा हमारे साथ उनका ताल्लुक है, वो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा उनके साथ कोई मसला नहीं है। ये प्यार मोहब्बत वाला भाईचारे वाला मामला उनके साथ है। नहीं मैं इसलिए पूछना चाह रहा था ना, क्योंकि पीटीआई को इस वक्त आज़ाद हैसियत से वो इलेक्शन लड़ रही है। पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट हैं ना, उनको आज़ाद हैसियत से वो दिए गए हैं, जो भी इंतखाबी निशान है सबके। तो क्या उनमें से कोई आप लोगों के साथ राब्ते में है कि आप भी टीएलपी में वो शमूलियत इख्तियार कर लें या वो दस्तबरदार हो जाए? ये जी हमारे दरवाजे तो सब के लिए खुले हैं, ठीक है। हाँ, हमारे नज़रिए के साथ जो भी खड़ा होगा हम उसे कबूल कर लेंगे इंशाल्लाह अल अज़ीज़। और बाकी रहेगी बात इन वाक़ों लोगों की, इन पीटी वालों की, तो ये आपको मैंने पहले भी दुआ कि इस वक्त जो बड़े मासूम लोग हैं, तो वो उनके कारकुन जो है वो हमारे साथ राब्ते में है। वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे साथ ये वादा किया है कि हम इंशाल्लाह अल अज़ीज़ तरीक़ लब्बैक को वोट देंगे। मेरा आखिरी सवाल, चलो जी, अच्छा जी, मैं इस वक्त मौजूद था अकरम रज़ीज़ साहब के साथ, जो पीपी 146 के कैंडिडेट हैं टीएलपी के। इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है। अस्सलाम वालेकुम।